بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں جو کچھ کہوں گا اس کا سارا ملبہ میں آصف علی زرداری پر ڈالوں گا۔ جی ہاں، نہ آصف علی زرداری حامد میر کو دیے گئے انٹرویو میں بلاول کو نہ تجربہ کار کہتے، اور نہ میں بزدار سے بلاول تک کی بات کرتا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت یہ ہیرا تراشا گیا، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا اور کہا کہ یہ پسماندہ بلکہ پاسماندہ علاقے کا ایسا آدمی ہے جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایک لمحے کے لیے تو ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ شخص آئے گا، اس کی جتنی محرومیاں ہیں اپنی، یہ باقی لوگوں کی محرومیاں ختم کرے گا، اور پھر اپنے گھر میں بھی ایک میٹر لگوا لے گا۔ لیکن میٹر کیا، اس نے تو پورا بجلی گھر لگوا لیا اپنے گھر میں۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، جب بھی ایک دفعہ ایک آئی جی تھے پنجاب کے، جب یہ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہ وہ کھڑے تھے اپنے لائن میں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے ہاتھ ملانا چاہا، تو یہ بغیر دیکھے آگے چلے گئے۔ صحافیوں نے بعد میں پوچھا کہ آئی جی صاحب آپ سے ہاتھ ملانا چاہ رہے تھے؟ کہتے مجھے پتہ نہیں، میری ٹریننگ نہیں ہے، میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں۔ تو ایک انڈر ٹریننگ عثمان بزدار تھا، اور دوسرا انڈر ٹریننگ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کو بنا دیا۔ تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جو کچھ میں آج کہوں گا۔ آصف علی زرداری صاحب، آپ نے وہ بھی ایک کلپ دیکھا ہوگا، بہت وائرل ہوا تھا وہ، جس میں ایک بوڑھی عورت کی جھگی میں عثمان بزدار کو ایک آدمی لے کے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اماں پچھاڑیا ہے کون ہے؟ ان کے نہیں پتر میں نہیں پتا، اے پنجاب دے وزیر اعلیٰ نے نویں۔ وہ کہندی ہوئے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اے اتنے شہباز شریف لگیا ہے۔ اب اس چیز کا اندازہ لگائے، اور وہ بڑے آرام سے اس کو سن لیا انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ ایک نو آموز وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کا بھی تھا، جس کا نام محمود خان۔ اور محمود خان نے جب یہ چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد کی طرف، تو اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے ہوئے راستے میں تقریر میں کہا کہ پاکستان سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم افغانستان میں چلے جائیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ افغانستان جا چکا ہوگا، کیونکہ بڑی لوٹ مار کی ہے اس نے خیبر پختونخوا میں، اور ظاہر ہے اس میں سے حصہ بھی دیا ہوگا۔ اب وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہے، اور وہ جا کے پرویز خٹک کی گود میں بیٹھ گیا۔ اسی طرح عثمان بزدار بھی اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ چکا ہے، اور وہ بھی کہیں غائب ہے۔ کہاں غائب ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس پر کئی کیسز ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ شراب کا پرمٹ دیا ہے، کہتا ہے میں تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا، مجھ سے وہ دستخط کرا لیے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آپ نے میٹنگ کی تھی، اس میں آپ نے کوئی چینی ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دی تھی۔ کہتے اچھا میں نے میٹنگ کی تھی؟ اب اس قسم کا ایک وزیر اعلیٰ تھا جس کو چیئرمین وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کہ آج تک پنجاب کو ایسا چیف منسٹر نہیں ملا، ان کی اتنی کامیابی ہیں ان کو بتانا نہیں آتا، یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ لفظ یاد ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ مہاتما عمران خان کے ہیں۔ تو یہ جناب تحفہ تھا، اور وہ تحفہ بھی آخر میں عمران خان کو چھوڑ گیا۔ تو یہ ایک خاص منصوبے کے تحت یہ لوگ لائے گئے تھے، اور اب یہ سارا ذمہ آصف علی زرداری کا ہے کہ انہوں نے بلاول کو انڈر ٹریننگ کہہ دیا۔ بھئی آن جاب ٹریننگ اگر ایک چیف منسٹر لے سکتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا، اور ایک آن جاب ٹریننگ فارن منسٹر نے لے لی، تو کیا وہ آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر کی نہیں لے سکتا؟ کیا آن جاب ٹریننگ عمران خان کی ایز پرائم منسٹر نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ پہلے کبھی پرائم منسٹر بنے تھے؟
یہ کہنا زیادتی تھی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ وسیم اکرم پلس سے میری کیا ملاقات ہوئی۔ وسیم اکرم پلس عرف عثمان بزدار اور پسماندہ علاقے کے رہنے والے جن کے گھر میں بجلی نہیں تھی۔ عثمان بزدار جو ہے یہ جب چیف منسٹر ہوئے تو ان دنوں میں چونکہ ریٹائر تھا تو مجھے ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی پنجاب کے ایک ادارے میں۔ تو یہ وہاں آئی، ایک بڑی اعلیٰ قسم کی بلڈنگ ہے، اس میں یہ آئے، کہنے لگے میں یہاں فیروز پور روڈ سے گزرتا تھا، اپنے سٹاف کے ساتھ آئے اور ایز چیف منسٹر، تو میں یہاں فیروز پور روڈ سے گزرتا تھا تو میں اس بلڈنگ کو دیکھتا تھا۔ آج میں اس میں پہلی دفعہ اندر آیا ہوں۔ تو آفیسرز اور بھی بیٹھے ہوتے، سارے چپ کر کے، ظاہر ہے بھی چیف منسٹر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑا کوئی ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، میں ٹیلی فون پہ واٹس ایپ دیکھ تو لیتا ہوں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ وسیم اکرم پلس کی ابتدائی دنوں کی باتیں ہیں۔ پھر وہاں کسی بیٹھے ایک ساتھی نے توجہ دلائی میری طرف کہ یہ ہمارے کمیونیکیشن ہیڈ ہیں اور انہوں نے وہ مقبول نغمہ لکھا ہے، خیال رکھنا۔ تو مجھے کہہ رہے وہ تسی لکھا ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا ہاں جی وہ میں نے لکھا ہے، لیکن تسی وجایا بڑا ہے۔ اب میں نے کیوں کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہر جلسے میں خیال رکھنا کو چلایا، رائلٹی کوئی نہیں دی، رائلٹی نہ دینا بھی چوری ہے، میری اجازت بھی نہیں لی، لیکن ہر اپنے جلسے میں انہوں نے چلایا۔ تو اب میں کسی سیاسی جماعت کو اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس کو چلائے۔ ہاں، اور البتہ یہ ممکن ہے کہ میں پی ٹی آئی پر کیس ضرور کروں گا کہ انہوں نے میرا جو یہ بار بار ہر جلسے میں یہ نغمہ چلایا، اس کے رائلٹی یہ مجھے دیں۔ آپ کو پسند آئی ہو بات تو ضرور بتائیے گا، اس کو مذاق میں مت لیجیے گا جو میں نے آج باتیں کی ہیں، لیکن یہ سارا ذمہ آج کے اس پروگرام کا آصف علی زرداری کے ساتھ ہے۔ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، لائک کریں، کمنٹس دیجئے، شیئر کریں دوستوں سے، ضرور اپنی رائے دیجئے۔ اللہ نگہبان۔